یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہایت ہی قابل صد احترام ملک محمد وریام صاحب جو اس دار ناپائیدار تو سفر فرما گئے، اللہ تعالیٰ انہاں دی کامل مغفرت فرمائے، انہاں دے خاندان ورثا دوست احباب نو پوری محفل نو انہاں دعاواں دا اور صبر دا نعم البدل اپنی شایان شان اجر عظیم عطا فرمائے۔ وقت دا احترام کر دے ہوئے جو چند کلمات طیبات پڑھے نے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق بے شک تہاڈے کول آ گئے بڑیاں شاناں تے عظمتاں والے رسول۔ ایک باری پھر توجہ سی، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ جاءکم تہاڈے کول آ گئے کون؟ رسول، بڑیاں شاناں تے عظمتاں والے رسول۔ من انفسکم، سارے ماشاءاللہ صاحب علم بیٹھے ہو، لفظاں تے توجہ سی۔ تواڈے کول آ گئے من انفسکم تے تواڈے وچوں آئے۔ بسم اللہ سے ایک باری پھر جاءکم تواڈی طرف آئے، رسولم بڑیاں شانہ والے رسول، من انفسکم تواڈے وال آئے تے تواڈے ہی وچوں آئے۔ کس شان دے نال آئے؟ سرکار دی ایک شان اس مقام تے قرآن پاک نے کھولی، فرمایا عزیزن، بہت بھاری وقت ہوندہ ہے انہاں تے، علیہ ما عنتم، انہاں تے بڑا بھاری وقت ہوندہ ہے، کیڑا جیڑا تہاڈے تے بھاری ہوندہ ہے۔ میں صرف ترجمہ ہی عرض کرنا ہے تے اجازت لے لینی ہے، بیان اے ہوئی ہے، بس انہوں ذرا توجہ نہ سن لو۔ بہت بھاری وقت ہوندہ ہے انہاں تے، وہ بڑی تکلیف دے گھڑی ہوندی ہے، کس تے؟ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے کیڑی تکلیف دے گھڑی ہوندی ہے؟ فرمایا علیہ ما عنتم، جڑی تواڈے تے تکلیف دی گھڑی ہوندی ہے، لیکن سارے تے نہیں۔ اے بانڈ بھی ذرا سے نیچ رکھنا، اس حقیقت نو محسوس کون کرے گا؟ علیہ ما عنتم دی حقیقت نو فرمایا حریص علیکم، محسوس کرن واسطے شرط رکھی بالمؤمنین۔ جو قرآن پڑھتے ہیں وہ ضرور بولن گے۔ کون؟ ہر بندہ نہیں محسوس کرے گا، ہر بندہ تے سرولے چھوئے گا کہ نبی جان دے نہیں، نبی سن دے نہیں، قرآن فرما رہے ہیں ادھر توانوں تکلیف ہوئے، ادھر میرے محبوب پریشان ہو رہے ہوں دے نہیں۔ بولو نا، کوئی رابطہ ہے تو ادھر پریشانی ہو رہی ہے۔ اچھا چلو جندہ رابطہ ہے وہ بولے، کیونکہ رابطے دے واسطے قرآن نے شرط دیتی ہے، ہر بندہ نہیں، بالمؤمنین، صرف ایمان والا محسوس کرے گا۔ بسم اللہ۔ علیہ ما عنتم، ادھر غلام تے تکلیف ہے، ادھر آقا پریشان ہے۔ جو چھوٹا جا رشتہ ہوئے تو نہ بولے آجے، ہاں ادھر غلام پریشان ہے، اور ادھے وچ کوئی وقت دا تعین نہیں، کوئی مقام دا تعین نہیں کہ سال 2 سال تک کے حکم ہے یا فلاں علاقے تک ہے، باہمیں 1400 سال ہوئے تے تک 85 ہوئے، بس سونے دا غلام ہوئے۔ اس غلام تے جس وقت بھی، جس صورت وچ بھی اس تے پریشانی ہوئے گی، کوئی مصیبت آئے گی، کوئی تکلیف ہوئے گی، فرمایا عزیزن، ادھر غلام پریشان ہوئے گا، ادھر روح مصطفیٰ نو بھی دکھ اور تکلیف پہنچے گی۔
بولو ایسے دی ایک مثال اور یہ میری آخری مثال غلام دا آقا دے نال امت دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال کتنا رشتہ ہے اچھی بولو آکھیا کرو یہ طلب کریا کرو سکون قلب کا تھوڑا سا اہتمام تو کر دعا کریا کرو طلب کریا کرو نہ مال و زر منگیا کرو نہ تاج و تخت دی خواہش کریا کرو بس حکارد کریا کرو سکون قلب کا جڑا چاندے میں دنیا اور آخرت دیا خوشیاں ملن بولے سبحان اللہ سکون قلب کا تھوڑا سا اہتمام تو کر سکون قلب کا تھوڑا سا اہتمام تو کر آکھیا کرو کبھی نگاہ تو فرما کبھی کلام تو کبھی نگاہ تو چلو جنہوں سمجھ آ رہی ہو بولے کبھی نگاہ رشتہ کیسا ہے فرمایا غلام پریشان ہوئے جس مصیبت جس تکلیف چوبے شرط ہے کہ ہوئے غلام تے ادھر فرمایا عزیزن او گھڑی بڑی بھاری ہوئے گی ابو بکر بن محمد رحمت اللہ علیہ ایدہ اشارہ تے ایتھے اجازت ابو بکر بن محمد رحمت اللہ علیہ فرمائندین میں ایک باری ابو بکر بن مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ وچ حاضر ہویا زیارت دے واسطے بزرگان دی زیارت دے واسطے جانا اے بزرگان دا طریقہ ہے جی بسم اللہ آپ فرماندے نے کون ابو بکر بن محمد فرماندے نے میں ابو بکر بن مجاہد دی نام ملدے جلدے نے سمجھ انہوں آئے گی جڑا توجہ کرے گا میں ابو بکر بن مجاہد دی بارگاہ وچ زیارت دے واسطے حاضر ہویا میں آپ دی بارگاہ وچ بیٹھا ہاں میرے بعد ابو بکر شبلی آ گئے تیسرا نام میرے بعد ابو بکر شبلی آ گئے ابو بکر بن مجاہد دے بارگاہ وچ زیارت دے واسطے جدو ابو بکر شبلی آئے تو ہجے او دور ہے ابو بکر بن مجاہد اونا دی زیارت واسطے اونا دے احترام واسطے کھڑے ہو گئے بولو نا یار جنہاں نو سمجھ آ رہی ہے بولیا کرو ذرا ابو بکر بن محمد فرمائندن ابو بکر بن مجاہد ابو بکر شبلی دے استقبال واسطے احترام دے واسطے کھڑے ہو گئے تے جدوں کھڑے ہوئے نالی میں انہاں تے سوال کر چھڑیا عقل کو تنقید سے فرصت نہیں کنوں حال سناوا دل دا عقل کو تنقید سے فرصت نہیں اگلا جملہ سننا ہے تو بولو میں پیش کر دینا عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ گرچہ تو زندانی اسباب ہے خواہشات نفس دا قیدی ہو سکے ہیں تو ہو چکے ہیں جی اپنا سارا کچھ غلامی وچ دے چھڑے آئی گرچہ تو زندانی اسباب ہے لیکن عاشقاں دا مشورہ ہے گرچہ تو زندانی اسباب ہے قلب کو لیکن ذرا آزاد رکھ ابو بکر بن شبلی فرمائندین ابو بکر بن مجاہد فرمائندین آپ تے سوال ہو گیا ابو بکر بن محمد نے سوال کر چھڑیا انہاں کیا حضور یہ گالتا دسو ابو بکر بن مجاہد جیسا بندہ تے ابو بکر شبلی دا استقبال پیا کر دے
کمال ہے. لوگ انہوں پاگل آندے، لوگ انہوں دیوانہ آندے. پورے بغداد دے وچ ایک جھلا مشہور ہے تے پاگل مشہور ہے. نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا. چلو قدردانہ واسطے دوسرے میں نو معاف کر دے سن. نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا. جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ درے حضور کی بات ہے. زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ. فلانا گھٹیا، فلانا گولا، فلانا کمی، فلانا نیما تے میں وڈیرا. او بھائی جان جنوں گھٹیا پہ آنا ہے، جنوں گولا پہ آنا ہے، ہو سکتا ہے او بیلی دا بڑا بیلی ہووے. انہاں آکھیا حضور ابو بکر بن مجاہد ورگے تے ابو بکر شبلی دا استقبال پہ کر دیں. ایک ہی گل ہو گئی. یہ فرمایا میں نے تو آڈے تے اعتراض ہے. اگو جناب ابو بکر بن مجاہد فرمان سنو، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. آپ فرمایا ابو بکر بن محمد سن، اندہ میں استقبال نہیں کیتا. اللہ دی عزت دی قسم میں راتی خواب مدینے دے ماہی نو اندہ استقبال کر دے بیکے. راتی کل 14ویں کی رات تھی، کل 14ویں کی رات تھی. سب بھر رہا چرچا تیرا. کس نے کہا یہ چاند ہے، کس نے کہا چہرہ تیرا. ہم بھی وہاں موجود تھے، ہم چپ رہے، ہم ہنس دیے. منظور تھا پردہ تیرا. راتی میں ابو بکر بن مجاہد فرمائیں راتی خواب میں سونے دی زیارت کی تھی ہے. جڑا بولے اللہ کرے آجی رات انہوں ماہی دی زیارت ہو گئے. آپ فرماندے نے میں سرکار دی کچہری اچ بیٹھا ہاں، بارگاہ اچ بیٹھا ہاں، میں سرکار دی حاضری دے رہا ہاں. میں بیٹھا ہاں جے اے ابو بکر شبلی آگے. کچہری لگی ہوئی ہائی. اس کچہری اچ کون کون ہو سی ذرا بول کے دسو. نہیں بولے. اے میں نے تو آڈے تے شکوارا سی. لیکن یاد رکھنا کیڈی بڑی کچہری ہائی. 6 سانی تو ساڈا دوجا ہور نہ کوئی. تیری وعدت کولو ساری کسرت ہوئی. لفظ نہ ضائع کرنا احد احمد اندر کے ہاں فرق رکھوئی. ایک میم دائیولا پردہ ہو رہنا کو. میں سرکار نو دیکھیا جناب آقا علیہ السلام. جدو ابو بکر شبلی آیا آقا علیہ السلام کھڑے ہو گئے. بولو میرے بھائیوں بولو. میرے نبی استقبال واسطے کھڑے ہو گئے اور چند قدم اگے بڑھ کے شبلی نو آدھے سینے نال لایا، مبارک سینے نال، اور شبلی دیاں دونوں اکھاں دے درمیان پیشانی نو چومیا. تے میں تو نعرے آ گیا. میں بھی یہ پوچھیا سونیا اس غلام دے نالے نہ پیار. آپ نے کی فرمایا؟ فرمایا ابو بکر بن مجاہد مینوں دیاں 3 گلاں بڑیاں پیاریاں لگ دیاں نے. اج دے بزرگاں دے وصال دے موقع تے اے دوستاں نوں تحفہ دے رہے ہیں. فرمایا مینوں دیاں 3 گلاں بڑیاں پیاریاں لگ دیاں نے. میرا سونا نبی کیڑیاں؟ فرمایا پہلی گل اے نماز نہیں ضائع کردا. منو نہ مڑ میرے نبی جان دینے میرا غلام کیڑے حال چاہے. اچھی بولو.
فرمایا پہلی گل نماز نہیں ضائع کردا، ان دی دوسری گل کیڑی پیاری لگ دیئے، سرکار فرمایا ہر فرضاں دی نماز تو بعد اے تلاوت کر دے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تیسری گل مینوں ایندی یہ بڑی پیاری لگدی ہے، فرمایا جدو اے دونوں آیتاں پڑھ لیندے نا، آخری دونوں آیتاں تے پھر نال 3 واری میں محمد تے درود پاک پڑھ دے، اندہ درود پڑھنا بھی بڑا پسند ہے تے اندے وہ لفظ بھی مینوں یاد راندے نے۔ مولاؤ کیڑا درود ہے؟ بالکل میرے آخری لفظ نے، مولاؤ درود کیڑا ہے؟ فرمایا صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جدو اے 3 واری میں محمد تے پڑھ دے میرا سینہ ٹھار جائے۔ کوئی کہتا ہے کہ مسجد میں خدا رہتا ہے نہ لفظاں دے نال، اللہ حافظ و ناصر اللہ کرے آقا علیہ السلام نال اند دا رابطہ نصیب ہو جاوے، اچھی آنکھو آمین۔ کوئی کہتا ہے کہ مسجد میں خدا رہتا ہے، کوئی کہتا ہے سرے عرش اولا رہتا ہے، نہیں میرے دوست، ہم فقیروں کا عقیدہ ہے کہ معبود عظیم اپنے محبوب کے جلووں میں چھپا رہتا ہے۔